خالد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جاپان کی جو ٹوٹل امپورٹس ہیں وہ $800 بلین ہیں سالانہ. ہمارا جو اس میں حصہ ہے وہ جسٹ $200 ملین کا ہے، وہ بھی ہم اچیو نہیں کر پاتے ہیں. تو اتنے ہمارے دورے ہوتے ہیں، وی آئی پی وزٹس ہوتے ہیں، لیکن اعلانات بھی ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم اس نمبر کو انکریز نہیں کر پا رہے ہیں جب تک انڈیا جو ہے $15 ارب تک پہنچ چکا ہے ٹو وے ٹریڈ میں جاپان کے ساتھ؟ تو اس پہ کچھ اپنا ہمیں بتائیں. جی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہونے چاہیے. دونوں کنٹریز کے درمیان کوئی ایسا باڈی ہونی چاہیے جو کہ مستقل طور پر اس کا جائزہ لے، جو یہ تمام ٹریڈ کے میٹرز کی تمام جو باٹل نیکس ہیں، جو دشواریاں ہیں، اس کو ریموو کرے اور جو انویسٹمنٹ کے لیے اچھا ماحول بنائے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اس طرح کے ارینجمنٹ جو ہے وہ باقی کنٹریز کے ساتھ ہیں، مگر جاپان کے ساتھ ابھی تک نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ 1996 میں انہوں نے، جب محترمہ بے-نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر یہاں پہ تشریف لائی تھی، تو انہوں نے مینگو کی ایکسپورٹ کی بات کی تھی، اور اس پہ جاپان نے ان کو یہ کہا تھا کہ چونکہ ہم ویپر ہیٹ ٹریٹمنٹ مانگتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے، تو ہم آپ کو پہلے ایک ٹرائل بیسس کے اوپر کرنے کے لیے ایک چھوٹا پلانٹ بھجوائیں گے، جس پہ آپ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد مینگوز جو ہیں ہمیں ایکسپورٹ کیجیے. اور 96 کے بعد 98 میں انہوں نے پلانٹ بھجوا بھی دیا، مگر ابھی تک جو ہے ہم ایکسپورٹ نہیں کر پائے. اس کی ریزن یہی ہے کہ یہی انسٹیٹیوشنل فریم ورک کا فقدان ہے. اور یہ آج جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو بات ان سے، ان کے پرائم منسٹر سے کی، اس میں یہی بات جو تھی وہ سب سے نمایاں تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ایک ایسے ارینجمنٹ کرنے چاہیے، ایک ایسا فریم ورک بنانا چاہیے، ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو کہ ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جاپان جو ہے اس نے ہمارے تمام کمپیٹرز کنٹریز کے ساتھ اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، جس میں انڈیا بھی شامل ہے، اور اس میں فلیپینز بھی شامل ہے، ویتنام شامل ہے، ملیشیا شامل ہے. تو ان کو ٹیرف جو ہے، جو وہ امپورٹ ڈیوٹی، ان کا پروڈکٹ جب یہاں آتا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ امپورٹ ڈیوٹی دیتے ہیں. بنگلہ دیش کا جب مال یہاں پہ آتا ہے تو وہ 0 ریٹ ڈیوٹی پہ آتا ہے. پاکستان کو جو ایک ٹیرف جو ہے وہ ہائر دینا پڑتا ہے، تو پاکستانی کمپیٹ نہیں کر پاتے. اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم جاپان کے ساتھ ایک اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کریں، جس میں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے. یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ جو جاپان کا رشتہ ہوگا، اس میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لیول جو ہے اس کو اس طرح بڑھایا جائے گا کہ ایک تو پاکستان کی ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو ایک بالکل لیول پلینگ فیلڈ ملے، ان کو وہی ٹیرف دینا پڑے جو باقیوں کو دینا پڑتا ہے اس میں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو جاپان کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے خاص طور پہ ان کو کہا ہے کہ آپ جو انویسٹمنٹ وہاں پہ لے کے آئیں وہ اس طرح لے کر آئیں کہ اس کی جو مال وہ وہاں پہ بنائیں اس کو سینٹرل ایشیا، بنگلہ دیش، انڈیا ایکسپورٹ کریں. انہوں نے ٹویوٹا کمپنی کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ جو پاکستان میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے وہی گاڑیاں آپ بناتے ہیں، وہی بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں بھی چلتی ہیں، تو آپ کیوں نہیں وہ گاڑیاں ایکسپورٹ کرتے، جبکہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہم گاڑیاں پاکستان سے بنا کے ایکسپورٹ کریں گے. آج یاماہا کمپنی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی ڈائریکشن دی ہے ان کو کہ آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیں، ہم آپ کو ہر سہولت دیں گے، مگر آپ جو موٹر سائیکل بنائیں اس کو سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال وہاں پہ ایکسپورٹ کریں، اور پاکستان کو ایک قسم کا مینوفیکچرنگ بیس بنائیں جہاں سے آگے ایکسپورٹ بھی ہو سکے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک اور ڈائریکشن بڑی اہم دی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جاپان فوکس ایک ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پہ کانفرنس کی جائے، جو کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب خود اس کو ہوسٹ کریں گے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہمیت کی بات ہے، اور آنے والے دنوں میں اس قسم کے اقدام لیے جائیں گے تو یقینی طور پر پاکستان کی انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کو فروغ ملے گا. اچھا، یہ اکنامک پارٹنرشپ ٹریڈ ایگریمنٹ کی آپ نے بات کی، یہ اس کے لیے کوئی انیشیٹو ہوا ہے اور کب تک یہ متوقع ہے کہ ہو سکے گا؟ یہ ایسے ہے کہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں تو اس کی شق 19 جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ the officials of the two countries would get together to promote trade. تو اس کے تحت اب ہم جاپان کی گورنمنٹ سے ٹیک اپ کریں گے تھرو فارن آفس کہ ایک ایسا ادارہ جو ہے وہ وجود میں آ جائے. جیسے لیٹ سے یو ایس اے کے ساتھ ہمارا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک ایگریمنٹ کا معاہدہ ہے، ہمارا EU کے ساتھ ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈائلاگ کا معاہدہ ہے، سملرلی چائنا کے ساتھ جوائنٹ ٹریڈ کمیشن ہے، اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے ساتھ جوائنٹ ٹریڈ کمیٹیز ہیں.
जापान के साथ कोई इदारा नहीं है जहाँ पे हम बैठ के ये फैसले कर सकें कि जनाब किस तरीके कंसेशन कौन किसको देगा और किस तरीके से बैठ के ये ट्रेड जो है इसको फैसिलिटेट किया जा सकता है, किस तरह लोगों को लाया जा सकता है कि वो एक दूसरे के मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, और क्या ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है जो कि उनको फैसिलिटेट करे और सहूलत दे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम जाते साथ ही जो है वो टेकअप कर लेंगे गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ, और इंशाल्लाह इसके बहुत बेहतर नताइज निकलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके।